نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان کے مہینے میں ہر عمل کی قیمت بڑھائی گئی، ہر عمل کی قیمت بڑھائی گئی۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، کتنا بھی چھوٹا عمل ہو، اس کی قیمت بہت بڑھا دی گئی۔ یعنی جو فرض نہ ہو وہ عمل بھی کیا جائے تو فرض کا ثواب، یہ کتنا بھاؤ بڑھایا اللہ نے۔ تو اس میں ہم لوگوں کی طبیعت جو ہے جب چلتی ہے کہ ریٹ بڑھا ہے تو کیا کریں؟ تلاوت کرو، تسبیح پڑھو، قرآن پڑھو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو کیا 24 گھنٹے میں یہی اعمال ہے جس کو اگر نفل کیا جائے تو فرض کا ثواب ملے گا، کہ کچھ اور ہے؟ بھجیا کھانے کا ثواب، تلا آئٹم کھانے کا ثواب، شربت پینے کا ثواب، سب ثواب ملے گا؟ ارے سب ثواب ہے، تم اچھی نیت کر لو کہ نفس کو طاقت پہنچے گی، اچھی چیز کھائیں گے، نقصان کی چیز سے بچیں گے تو قوت آئے گی، تو عبادت اور بڑھا دیں گے۔ تو کون کہتا ہے کہ بھجیا کھانے نقصان کی چیز ہے؟ نقصان والے تیل میں ہو تو نقصان کی چیز ہے، وہ تو ہم لوگ روز کھانے کے عادی ہیں، ہمارے لیے کیا، ہم تو نقصان میں لٹا چکے۔ آج سے تحقیق کرو۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، شکیل بھائی آپ کو کیا پسند ہے؟ ہم نے کہا جو چیز نقصان نہ پہنچائے اور صحت دے وہ پسند ہے۔ یہ یاد رہے گا؟ عمل کرو گے؟ اور پھر مومن کا ایک کام ہے کہ اسے جو کچھ چاہیے تو تدبیر کی دنیا میں سب سے پہلے وہ اللہ پاک سے کہے۔ کیا کہے؟ اللہ پاک معلوم تو نہیں تھا کہ یہ تیل، وہ تیل، کون سا تیل، کون سا نمک، کون سی پتیلی، کون سا پلیٹ، کچھ تو معلوم تھا نہیں۔ اب میں نے سوچ تو لیا ہے کہ میں نفع کی چیز استعمال کروں گا، نقصان کی چیز سے بچوں گا، اس لیے آپ میرے لیے انتظام کیجئے۔ یہ پہلا کام ہو گیا۔ اور پھر دوسرا کام کہ یہ انتہائی ضروری کام ہے۔ شیطان چاہتا ہے کوئی تندرست نہ رہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ کوئی بھی تندرست نہ رہے۔ جسمانی صحت نہیں ہوگی تو روحانی بھی نہیں ہوگی۔ اکابر کی پہلے جسمانی صحت صحیح تھی تو روحانیت پر اتنی محنت کیا کہ اسی زمانے میں صحیح ہو گئے۔ اب بیمار نظر آتے ہیں اپنے مجاہدے کے بڑھانے کی وجہ سے۔ جو کچھ کرنا ہے اسی آج کے وقت میں جوانی میں کر لو۔ کسی سنت کو سنت سمجھ کر مت چھوڑو۔ بچے بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی سمجھے ہر عمل کی سنت پوچھو۔ اور باپ اپنے چھوٹے بچے کو جسے بستر سے اٹھاتا ہے، 3 سال کا بچہ ہے، اس کو جگانے کے وقت اس کے کان میں یہ بات ڈالے، بیٹا اٹھ جاؤ، نماز پڑھنا ہے۔ اور دیکھو پہلے آنکھوں کو ملو، یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ ایسے گھرانے دنیا میں بہت سارے موجود ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی بولنا سیکھ رہے ہیں وہ بھی اہتمام سنت سیکھ گئے ہیں۔ اس میں ایک مثال میں بتاتا ہوں، خالی زیادہ نہیں۔ اتنی چھوٹی بچی تھی کہ ابھی پوری بات نہیں کر پاتی تھی، تھوڑی تھوڑی کرتی تھی۔ اس کی ماں اس کو لے کر اپنے باپ کے گھر گئی تھی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر گھر والے بیٹھے، تھوڑی سی باتیں ہوئی۔ رات کو گھر سے نکلنا فتنے سے خالی نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ آج بچ کے آ گئے، کل بچ کے آ گئے، لیکن فتنہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ میرے پاس بیان کے لیے ایسے مضامین ہیں اس سلسلے میں کہ تم کو تعجب ہوگا، اس گھرانے میں گمراہی آئی؟ شکیل میں نہیں مان سکتا، اور میں تم کو نمونہ دکھاؤں گا۔ وجہ صرف رات کو گھر سے باہر نکلنا تھا، اور میں نے اللہ کی دی توفیق سے کبھی تم لوگ کو عشاء کے بعد گھر سے باہر بھیجا؟ بتا دو کسی دن بھیجا ہو؟ دھیرے دھیرے گھستا ہے ہر عمل میں۔ پہلے ان کو نکالو تو صحیح، بعد میں ہم دیکھ لیں گے۔
ٹہلنا ہے گھر میں ٹہلو، اپنی گلی میں ٹہلو، تمہاری مجبوری ہے، کھانا تم نے دیر میں کھایا، تمہارے پاس ٹیرس نہیں ہے، تمہارے پاس گھر میں نیچے جگہ نہیں ہے، اپنی گلی میں یہاں سے وہاں ٹہلو۔ اس کو چھوڑ کے گئے، فتنہ آئے گا پیچھے۔ میری زندگی بھر کا تجربہ، میری بات تم لوگ کو سمجھ میں جلدی آئے گی نہیں، کیوں میں سن 70 کے آس پاس جماعت میں گیا، اس کے بعد سے علماء کا دامن پکڑ لیا، مولوی صاحب بتاؤ، مولوی صاحب بتاؤ، مولوی صاحب بتاؤ، مولوی صاحب بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، اسی بتانے میں مولوی صاحب نے اللہ والوں تک پہنچا دیا۔ اور فرصت کا وقت کبھی گپ بازی بھی نہیں جاتا تھا کہ بیٹھ کے یہاں گپے لڑا رہے ہیں، وہ گپ ہے کہ غپ ہے۔ جہاں بیٹھے سمجھ گئے کہ کچھ دین کی بات نہیں ہوتی، کوئی دینی فائدہ نہیں، بولے چھوڑ دو، جوانی کی بات کر لو، اللہ کی دی توفیق، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جہاں دیکھے جس کے پاس بیٹھ کر دنیا کی رغبت بڑھ جائے اس کا ساتھ چھوڑ دو، مجبوری ہے کسی ضرورت سے ملنا ہے تو ملنے تک باقی رکھو، ساتھ مت رہو۔ اس میں موبائل بھی ایک ساتھی ہے، اس میں موبائل بھی ایک ساتھی، کوئی بچے گا ہی نہیں، وہ تو گھر گھر پہنچایا دجال، وہ تو لٹ گئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے، تو جب موت آئے گی تو پتہ تو لٹ چکا ہے، پہلے ہی لٹ چکا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سمجھاؤ، آنکھ ملو، بستر سے الٹا پیر اتارو، اور یہ سنت ہے، سنت ہے۔ ایک بات کی اتنی سنت سکھا دو کہ وہ بچہ بول نہ سکے تو بھی سنت پر عمل کرے۔ اور اپنے بچوں کو ایک بات ضروری سمجھا دو کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی غلطی پہ پٹائی کرو گے وہ جھوٹ بولے گا، اس کی غلطی پر غلط بات کو تسلیم کر لے کہ ابا یہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے کیا، تو اگر تم نے شاباش کہا تو سمجھو تمہارا بچہ تمہارے قابو میں ہے، سدھر جائے گا، اور تم نے ہاتھ اٹھایا تو سمجھ جاؤ نہ تم قابو میں ہو نہ تمہارا بچہ قابو میں۔ کیا کہو، کیا کہو، وہ غلطی کا اعتراف کریں، ارے بیٹا تم تھوڑی کرتے ہو، میرا بچہ غلطی ایسی نہیں کرے گا، وہ تو بہت اچھا بچہ ہے، شیطان نے کرا دیا، اس کو شیطان کا تعارف کراؤ۔ اتنے بھولے کہ آتا ہی نہ بیانوں میں آتا ہے نہ تذکرے میں آتا ہے، ساتھ رہتا ہے ساتھ ہونے کے لیے۔ ہمارا بچہ تو بہت اچھا ہے، آئندہ ایسا نہیں کریں، شیطان کو بول دینا میں آئندہ نہیں کروں گا، تو جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا۔ اس کو روز سکھاؤ، روز بار بار کو ہم مسلمان ہیں، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بہت بڑے نقصان کی بنیاد ہے جھوٹ جو ہے، آئندہ جا کے بڑے نقصان کے، ایک تو یہ کہ جھوٹ چھپتا نہیں، کیا ہے، جھوٹ چھپتا نہیں، ایک دفعہ کا جھوٹ فاش ہو گیا، شیطان تشہیر کرے گا، پھیلائے گا، جھوٹا آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے۔ ہر آدمی جو تم سے کاروباری معاملہ کرنا چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے کرے گا، بھائی اس وقت تو میرے پاس جو تم مال مانگ رہے نا وہ میرے پاس ہے نہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اس بچی کی ماں جو ابھی خود بچی تھی اپنے باپ کے گھر گئی، عشاء کے بعد گھر والے بیٹھے، تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، اور اپنے گھر میں گھر والوں سے طے کرو ہم دوسرے کا تذکرہ نہیں کریں گے، ہماری باتوں میں دوسرے کا تذکرہ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ انسان ہے اس لیے غلطی سے ہو سکتا ہے، تو جو بڑا ہے یا چھوٹا ہے وہ روک دے، چھوٹے بچے بھی روک سکتے، چھوٹے بچے بھی روک سکتے، اور نمونہ نہیں بنیں گے تو نمونہ بنا نہیں سکتے۔ میں بتا دوں، میں پہلے پینٹ شرٹ پہنا کرتا تھا، جب میں نے توبہ کر لیا تو میرے پاس کرتا پاجامہ سلانے کا پیسہ نہیں تھا کہ میں کرتا پاجامہ سلاؤں، تو میری مجبوری تھی کہ اسے چھوڑنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس پیسے نہیں۔ اس زمانے میں اس کی عمر ہمارے چھوٹے والے پوتے جتنی ہو گئی ہوگی، میرے بڑے بیٹے کی۔
ہمارے ایک جاننے والے سعودی گئے تھے، وہاں سے لوٹے تو پینٹ اور شرٹ لے کر آئے سلی سلائی ریڈی میڈ. ہم نے کہا کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ تو جب یہ لے کر آئے ہیں تو یہ میرا سال 2 سال انہوں نے پائجامے کرتے میں دیکھا تھا، اس لیے کہ اب میں نے کرتا پائجامہ سلا لیا تھا. وہ دور بھی دیکھا تھا، یہ بھی دیکھا تھا، اس لیے میرے بیٹے بڑے بیٹے کے لیے وہ پینٹ اور شرٹ لے کر آئے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا نہیں یہ نہیں پہنیں گے، یہ کوئی پہننے کی چیز ہے، یہ نہیں پہنیں گے. اس نے فوراً کہا مجھ سے، آپ تو پہنتے تھے. کیا کہا؟ سمجھے تربیت ہی نہیں ہو رہی ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. تو سمجھا، میں نے کہا بیٹا میرے پاس تھا نہیں نا، پہلے میں وہی پہنتا تھا، جانتا نہیں تھا، اور جب پتہ چل گیا تو بھی پہننا چاہتا ہوں، اور جو میرے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے میں نے پہلے سلایا نہیں تھا، پیسے آ گئے تو میں نے ہٹا دیا نا، میرے گھر میں نہیں نا پینٹ شرٹ. چلے گا، بچہ ہے نہیں چلے گا، چلے گا جیسے بچپن میں چلایا ویسے ہی چلے گا. خراب نمونہ بنا کے مت پیش کرو اپنے آپ کو. جو عمل کر رہے ہو، چاہے جو بھی کر رہے ہو، اس کو شریعت کی روشنی میں اپنے گھر والوں کی تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرو. اپنے بچوں ہر ایک کا اثر لیتے، ہر ایک کا اثر لیتے. بات ہمیشہ بڑھ جاتی ہے شکیل کی، کرے کیا؟ اللہ کرے صابر شاکر بن جائے، ایسا جو اللہ کو پسند ہے، گناہوں سے صبر دے دے، اور طاعت نہ کرنے پہ نفس نہ چلتا ہو تو صبر دے دے اور نفس کو دبا کر طاعت کرنے والا بنا دے. یہ صبر مانگ رہا ہوں. صبر کی بھی وضاحت کر دیا کہ یہ صبر مانگ رہا ہوں. میں نے ایک صاحب تبلیغی آدمی، بہت محنت کیا، وہ بہت بڑے آرکیٹیکٹ تھے. ایسی بڑی پارٹی کا کام کہ جس کے ختم پر دلیپ کمار اناگریشن کے لیے آتا ہو، وہ کتنی بڑی پارٹی ہوگی، پھر اس کا آرکیٹیکٹ کتنا بڑا ہوگا. تھا مسلمان، مر گیا اللہ مغفرت فرمائے، مجھ سے بڑی عمر تھی. میں نے دھیرے 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 ڈورے ڈالنے شروع کیے. ڈورے ڈالنا سمجھتے ہیں؟ پٹانا شروع کیا میں نے، اور دوستی بڑھایا. یہاں تک کہ ایک دن دوپہر کو شراب خانہ غیر آباد ہوتا ہے، بیئر بکا کرتا تھا اس میں، اور شراب خانے میں اور کچھ نہیں تھا، لیکن دوپہر کی نماز کے بعد، نماز تو ساتھ میں اس نے پڑھ لیا تھا، لیکن اسے اس کے پینے کا ٹائم تھا، وہ رات کو بھی پیتا تھا، دن کو بھی پیتا تھا. اس کے بعد ساتھ میں شراب خانے میں چلا گیا، اور پورا شراب خانہ خالی تھا، اور ہم دونوں یہ بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی، اور اتنی دور پر یعنی 7-8 فٹ پر ایک دوسرے ٹیبل پر صرف ایک آدمی تھا، باقی سب کھا رہے تھے. اور میں ابھی شراب آئی نہیں تھی، اسے کچھ سمجھا رہا تھا، ابھی تو ہوش میں ہے، بعد میں تو جو چڑھ جائے وہی ہوگی، جیسے کل بیان میں سکھایا تھا میں نے. تو میری کچھ باتیں سن کر، ابھی شراب آئی نہیں تھی، وہ صاحب قریب آئے، اجازت ہو تو میں اسی ٹیبل پہ بیٹھ جاؤں؟ میں نے کہا بیٹھ جائیں گے. میں نے کہا آپ کی باتیں بہت دل کو لگ رہی. ہم نے کہا آپ کا نام؟ انہوں نے کوئی سنگھ بتایا، یعنی غیر مسلم تھے. کہاں کے رہنے والے؟ کہ لکھنؤ کے. اچھا تبھی آپ ایسے اتنے اچھے انداز میں بات کر رہے ہیں. وہاں والے تو وہاں کے بنگی بھی بڑی اچھی اردو بولتے ہیں. تو کہنے لگے میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور فلاں لائن کا انجینئر ہوں، اور مجھے گورنمنٹ جاپان بھیج رہی ہے اس وقت کچھ کام سے، اور میرا اکثر باہر جانا ہوتا ہے، گورنمنٹ بھیجتی. یعنی اب اس کی پوسٹ بھی سمجھ میں آئی، اس کی ویلیو بھی سمجھ میں آئی. اور میں کبھی شراب نہیں پیتا، میں کبھی شراب. ایسے ہی سفر میں جب اکیلا ہوتا ہوں تو لوگوں کے ہاں غم دور کیا جاتا ہے. غم تو اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، شراب سے نہیں. غم غلط کرنے آ جاتا ہوں کبھی کبھی. مگر ایک بات بتاتا ہوں صاحب آپ میری بھی ایک بات سن لیجیے. میں نے کہا سنا دیجیے، آپ کی باتیں اچھی ہیں، اور آپ نے اچھی بات کی قدر کیا تو آپ واقعی اچھے آدمی ہیں. بیٹھیے کہیے.
انہوں نے کہا میں سگریٹ پیتا ہوں، میں سگریٹ پیتا ہوں، مگر میرے بچوں کو آج تک پتہ نہیں کہ میں سگریٹ پیتا ہوں۔ ساری کھڑکیاں کھول دیتا ہوں، جب صبح یہ اسکول جا چکے ہیں کہ اب یہ کئی گھنٹے کے بعد آئیں گے، تب تک سگریٹ کی ساری بو یہاں سے ختم ہو جائے گی، پھر اس کو لاک میں رکھ دیتا ہوں جیسے پیسے رکھتا ہوں۔ باپ کو پہلے بہت کچھ خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اور ایک بات یاد رہ جائے تو زندگی بھر کام آئے گی، جو کام کرو اس میں ایک اچھی سی نیت بنو۔ تو ایک دور گزرا ہے ایسا کہ میرے سے مل کر جانے والا نیچے کسی کو ملتا، بہت لوگ مجھے جانتے رہے، کہاں سے شکیل بھائی کے پاس سے، نیت کی بات انہوں نے کیا تھا کیا؟ یعنی ایسا لگتا تھا مجھے صرف نیت ہی کی بات آتی، پیشاب پخانے کی نیت، نہانے کی نیت، کھانے کی نیت، سفر میں جانے کی نیت، بس میں چڑھنے کی نیت، چھٹا پیسہ رکھنے کی نیت، 10,000 روپیہ رکھنے کی نیت، سب میں نیت ہوتی تھی۔ تو اس لڑکی ماں نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ بیٹا چلو اٹھو، استنجا کر لو، وضو کر لو۔ کیا ہے؟ کس بچی کو کہہ رہی ہے ماں؟ جو اپنی بات پوری طرح سے بول کر سمجھا نہیں پا رہی ہے، لیکن کیا کرے؟ استنجا کر لو، وضو کر لو۔ تجھے یاد ہے کرلا کب گیا تھا، کتنی عمر میں؟ یہ چھوٹا تھا، اس سے چھوٹا وہ بیٹھا ہے، تینوں گئے تھے 12 سال سے زیادہ تو نہیں رہے۔ سانتا کروز ویسٹ میں رہتا تھا، کرلا پائپ روڈ پر ایک جونپور کے چاچا کرتا پاجامہ بہت اچھا سلتے تھے، اور مجھے ہر چیز اچھی چاہیے، اور اللہ نے دیا ہے، نعمتیں نعمتیں۔ میں تینوں کو لے کے وہاں پہنچا، اور نعمتوں کا شکر کرو۔ بمبئی روز جاتے ہو، بعض لوگ روز جاتے ہیں، ہفتے میں 5 دن جاتے ہیں، 3 دن جاتے ہیں، باقی کچھ کم زیادہ جاتے ہیں، لیکن کیا کسی دن برج پہ چڑھتے ہوئے، گاڑی سے اترتے ہوئے برج سے اوپر چڑھے نیچے اترے کہتے ہو اللہ تیرا شکر ہے، تو نے برج بنایا، تیرا بڑا احسان ہے۔ سگنل چالو ملتا ہے، بھیڑ کم ملتی ہے، گزر جاتے ہو تو کہتے ہو اللہ تیرا بڑا احسان ہے، بھیڑ تو ملی نہیں، سگنل تو بند ہی نہیں ملا، تیرا بڑا احسان ہے۔ کہا نہیں چڑھے تو اللہ اکبر کہا، اترے تو سبحان اللہ کا، ذاکر تو ہوں، شکر نہیں ادا کیا۔ نعمتیں گھٹ سکتی ہیں، شکر سے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ چھوٹی چھوٹی بنا کے ڈال دو، زندگی بدلنے کی چیز بنوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، زندگی، اور زندگی بھر کے تجربے کی بنیاد پر اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے فضل فرما رہے، کرم فرما رہے، مہربانی کر رہے۔ اس لیے وقت نکال کر سنو، وقت رہے گا تو سنیں گے نہیں، ہمارا یہ وقت ہے سننے کا، ہم سنیں۔ کون نہیں کو کیا کام نہیں ہوتا، کیسے نہیں ہوتا۔ سانتا کروز میں رہتا تھا، شہر بمبئی میں جانا رہتا تھا، میرے حضرت کے پاس فجر کی نماز جا کے پڑھا کرتا تھا، اللہ کی دی توفیق سے، کیونکہ حضرت کا بیان ہوگا اشراق سے پہلے فجر کے بعد۔ میں بیان کیسے مس کروں، میں دھندے والا آدمی ہوں، مجھے دن بھر دھندا رہتا ہے، دھندا تو نہیں بند کر سکتا۔ تو ترتیب بنائیں گے نہیں، یہ عذر ہو گیا، یہ عذر ہو گیا، یہ عذر ہو گیا، وہ جلدی تھی، تو دن تو چلے ہی گئے، چلے جائیں گے۔ میں لے کر پہنچا وہاں پر، اور ہاں اس لیے کہہ رہا شکر ہے کہ سانتا کروز اسٹیشن برج کراس کرتے ہی ایسٹ میں پہنچ جاتے ہیں، ایسٹ ویسٹ، وہاں پر کرلا جانے کی بس لائن سے کھڑی رہتی ہے، اور بھرتی چونکہ اسٹیشن ہے اس لیے تیزی سے بھرتی ہے۔ اگر آپ کا جی چاہتا ہے کہ اپنی پسند کی سیٹ چاہیے تو اس کے پیچھے دوسری کھڑی ہے، اور بھر کے چھوڑ دو اس کو، اس پہ چڑھ جائے۔ بہت دیر لگتی نہیں تھی، ایک چلی، دوسری چلی، تیسری چلی، آج بھی سلسلہ چلتا ہو۔ اوپر بیٹھ گئے، تینوں بچوں کو لے کر وہاں اترے اور چاچا کی دکان پر پہنچے، وہ تھیلی رکھا، سلام دعا ہوئی۔ میں نے کہا بچوں کا ناپ لے لیجئے، ان کے کرتے سلنے کے ہیں، پیجامہ سلنے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھی بات۔ انہوں نے ٹیپ اٹھایا، گھڑی نہیں دیکھی گئی تھی، اذان کی آواز آ گئی۔
کھلا مسجد کے باہر ہی ہے وہ. تو اذان کی آواز آ گئی. تو میں نے کہا عبداللہ چلو اب نماز پڑھ کر دیں. چاچا نے بھی کہا ہاں اب تو نماز پڑھی جائے گی, نمازی آدمی. میں نے کہا اب تو نماز پڑھی جائے گی, نہ بعد میں. میں تینوں کو لے کے مسجد میں داخل ہوا. بڑے کی عمر 10-12 کے بیچ میں, باقی اس سے چھوٹے. میں نے بڑے والے سے کہا بیٹا استنجا لگا تو استنجا کر لو, ورنہ وضو بنا لو, جلدی چلو, ابھی اطمینان سے بھی وقت ہے, سنت پڑھ لیں گے. اس نے مجھ سے کہا میرا وضو ہے. کس نے کہا؟ تو کہ فجر کا وضو ہے, فجر کا وضو ہے. ظہر کا وضو بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں نا. بیٹا وضو کیسے ہوگا, وضو کیسے ہوگا؟ لے امی نے بتایا ہے بیٹا جب بھی پیشاب کیا کرو فوراً وضو بنا لیا کرو, اس لیے گھر سے نکلنے کے ٹائم وہاں استنجا کیا تھا تو پھر وضو بنا لیا تھا. میرا وضو ہے. وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ لڑکی کی ماں بھی لڑکی ہے, بہت کم عمر ہے, یہ اس کی پہلی بیٹی, وقت ہی شادی ہوئی ہے, بہت لیٹ نہیں ہوئی ہے, کچھ آگے پیچھے. یہ لڑکی دروازے میں داخل ہو گئی, یعنی اس کی ماں باتھ روم میں, باتھ روم کھولا, داخل ہو گئی. اب چھوٹی بچی آگے بڑھی. وہ بچی نے داہنا قدم, کون سا قدم؟ سیدھا قدم باتھ روم میں ڈالنے کے لیے ایسے اٹھایا. بچی ہے نا. ماں نے کچھ اور نہیں کہا, وہ نہیں بیٹا نہیں. کیا کہا؟ اس نے پیر کھینچ لیا اور کہا امی یہ والا. پیر کھینچ کے کون سے بڑھایا؟ بایاں قدم بڑھایا اور کہا امی یہ والا. ہاں بیٹا یہ والا. اس لیے ماں باپ کو بننا پڑے گا. تم سوچو ہم کچھ بھی کر لیں گے, سب کا اثر ہے. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے, جس وقت جو کام کرنا اللہ کو پسند ہے وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.